آج میرے عزیزو آج نیو ہیپی ایئر ہے، اللہ اکبر، آج نائٹ منائی جائے گی، آج نیو ہیپی ایئر منایا جائے گا، نئے سال کس بات کا؟ پورے سال میں مدینے میں داخلہ بند، اس بات کا پورے سال میرے عزیزو حج 4 آدمیوں نے کیا یا لاکھوں کیا کرتے تھے، اللہ اکبر رحمت اللہ وبرکاتہ۔ بجلی جنریٹر بند کی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں،
سب سے پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں اور آپ حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے ناچیز سے محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ حضرات نے مجھے کوئی شادی کے موقع پر نہیں، کسی کی موت میت پر نہیں، تعزیتی پروگرام پر نہیں، کسی بچے کے عقیقے پر نہیں، مکان بنانے کی خوشی میں نہیں، یا کوئی دوستوں کی دعوت پر نہیں بلایا، بلکہ آپ نے محبت کا اظہار کیا اور اس محبت کی بھاگ دور سے اس ڈولی میں لا بٹھایا ہے کہ جہاں ظہر کی نماز سے لے کر اب تلک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور آپ حضرات کی زبانیں اللہ کا ذکر کر 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 اور آپ کا دل بابر کا ذکر سے مسرور ہو کر، زبانیں اللہ کے ذکر سے معطر ہو کر آپ کے ایمان کو جلا تر و تازگی بخش رہی ہیں۔ جتنی دیر آپ آج بیٹھے ہو، اتنی ہی دیر روزانہ آپ اللہ کو دے دیں تو جو کام آپ کے دادے پردادے سے ابھی تک بگڑے پڑے ہیں، اللہ وہ سارے کام بنا دے گا۔ قیامت کے دن انسان پچھتائے گا بجز اس گھڑی کے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے خالی گزری ہو، انسان پچھتائے گا۔ بہت اللہ نے یہ موقع، یہ غنیمت دی۔ میں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ ہمارے بہت بزرگ ہستی مولانا عبدالولی صاحب، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا، کیونکہ ہماری بھی رشتہ داریاں، تعلقات، آپس میں لین دین، تو مجھے وہاں بیٹھ کر دعا کرنی پڑی۔ جھوٹ اپنے اندر اللہ کے فضل سے بالکل نہیں۔ میں اب تھک گیا جی، رستہ خراب، روڈ خراب تے مر گیا، کیا فائدہ سناؤں قرآن، جھوٹ بولوں، آپ اپنی آخرت سنوار جائیں، میں اپنی آخرت بگاڑ جاؤں۔ میرے سے بڑا بدبخت کون ہے؟ میں نے تم پر کون سا احسان کیا؟ میں تمہارے پاس آیا، آپ نے میرا استقبال کیا، آپ جھک کے مجھے ملے، آپ نے مجھے دعا دی، آپ مجھے کھانا بھی کھلائیں گے، جاتے ہوئے گاڑی کا کرایہ دیں گے، تو میرا کون سا احسان؟ تو آپ لوگوں کا شکریہ، تو مجھے آپ لوگوں کو ادا کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ میری آخرت بھی سنور رہی، میرے بچوں کی روٹی روزی کا انتظام بھی اللہ کر رہے، تو مجھے تو شکریہ آپ حضرات کا ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کروں کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر، اور خطیب تھوڑے پاکستان کے اندر اور بھی الحمدللہ آتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اس بار آپ نے مجھے موقع دیا، قاری عبدالغفار صاحب اور چودھری مظفر خان صاحب نے، چودھری صبر عباس صاحب نے، ان حضرات نے الحمدللہ بڑی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور یہ پروگرام سجا۔ اب دعا اللہ سے کرنے، بیان سنتے ہیں، سنتے رہیں اور سنتے رہیں گے، دعا کر لیں اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے۔ توفیق اللہ نے دے دی، توفیق اللہ ہر ایک کو دے، قبول اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ شیخ العرب والعجم حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ مالٹی کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ جب انگریز کی طرف سے پھانسی کا آرڈر آیا تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس آرڈر کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ شیخ العرب والعجم حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے، حضرت جی یوں تو تمنا شہادت کرتے ہو، آج موقع مل گیا تو رو رہے ہو۔ فرمایا بیٹا حسین احمد، بات شہادت یا موت کی نہیں، بات در اس چیز سے لگ رہا ہے کہ زندگی ایک ہی ہے، زندگی ایک ہی ہے۔ توفیق تو اس نے دے دی اپنے رستے میں شہادت کی، پر ڈر اس وجہ سے رہا ہوں زندگی ایک ہے، پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہم تو بہت اس معاملے کے اندر نکمے ہیں کہ نماز پڑھ کے ایسے دوڑیں گے جیسے پنجرے سے جانور پرندہ نکل کے دوڑتا ہے، دعا ہی نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے ہی نہیں، پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ لکھا تو انسان کی تخلیقی، میرے بابو یہ جو اوپر نچوڑے کہاں لکھا ہوا تھا؟ اللہ نے لکھ دیا تھا ایک جگہ،
خدا کے واسطے آپس کے فرقہ واریت سے تفرقہ بندی سے باہر آؤ، پیار محبت کا درس دو۔ کھڑے ہو تو بیٹھنے کا پتہ نہیں، بیٹھے ہو تو لیٹے کا پتہ نہیں، لیٹے ہو تو اٹھنے کا پتہ کوئی نہیں، ایک بازو آستین کرتا بازو میں پہن لیا دوسرے کا پتہ ہی کوئی نہیں، ایک اتار دیا دوسرے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رشتہ داروں کو مہینے دو مہینے میں کہیں نہ کہیں جانا، میرا تو روزانہ ہی واسطہ ہے، جلسوں میں چلے گئے، موت میت میں چلے گئے، شادیوں سے زیادہ غمیوں میں چلے گئے، ایسی ایسی داستانیں مرنے والوں کی سنتے ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ زندگی بھی کوئی چیز ہے۔ ایسی ایسی داستانیں سنتے ہیں، اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، یار اٹھے کو فرشتہ نہ دبوچ لے۔ پہلے موت آیا کرتی تھی جب بڑھاپے کے آثار ہوتے تھے، اب تو جوان جا رہے، لال جوڑے میں دلہن جا رہے، سیرا باندھ کر دولہا جا رہا، سارے شادی کے پروگرام ہو گئے، دلہن کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور جب رخصت ہوئے تو لوگوں نے کہا اللہ تینوں بھاگ لائے، وہ بھنڈ آئے اور ناچنے والے گانے والے آ کے دعائیں دے کے گئے، تیرے بچے جیے تو یوں ہو۔ قدرت کو کیا پتا تھا یہ خود بھی نہیں جیے گا، 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد جب اسرائیل علیہ السلام راستے میں کھڑا ہوا، اس کے لیے موت ہے۔ عقل مند آدمی وہ جو اس دنیا کی حقیقت کو جان کر اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، عقل مند آدمی وہ جو زندگی سے زیادہ مرنے کی تیاری کرے۔ مکان بن رہے ہیں، دکانیں بن رہی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، کون پوچھتا ہے آ کے؟ پہلے رسم سوئم ہوتی تھی، سوئم کا ختم ہوتا تھا 3 دن کے بعد، اب ویل ہے بچوں کے پاس، شام کو جنازہ اٹھا، صبح سب برادری کو کتھے بٹھائیے جی، کتھے کھوائیے، کتھے پیائیے، ہاں جی کون دکان 3 دن بند کرے گا، پیو دی میت ہی خرچہ اتنا ہو گیا، اب کون سنبھالتا؟ افراتفری ہو کا عالم ہے، باپ کے پاس بیٹے کے لیے وقت نہیں، بیٹے کے پاس باپ کے لیے وقت نہیں، بیوی کے پاس شوہر کے لیے وقت نہیں، شوہر کے پاس بیوی کے لیے وقت نہیں، شوہر آتا ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں گھر کے اندر نوکرانی ہے بیوی، بیوی کو احساس ہی کوئی نہیں میرا شوہر ہے، تھک ہار کے ہے، اس نے اب اتنی بڑی زبان چلانی شروع کر دی، اس کے ارمانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ دکان جلدی بند کر کے آیا، میں گھر جاؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، آرام کروں گا، سارے دن کی تھکن اتاروں گا، اس نے آ کر ایسی ایسی اسے سنائی، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی باپ کی طرف سے، کبھی اپنی ذات کی طرف سے، کبھی پیسے کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف، وہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر وہ دعائیں کرنے لگا، یا اللہ موت ہی دے دے، اتنی زندگی اپنی تنگ مت کرو، جو اللہ نے زندگی دی تھی بڑی پھولوں بھری زندگی تھی، ہم نے زندگی کو خواہشات کی بھیڑ چڑھا دیا، اور اس خواہشات کی جب ہم نے اس کو رسی پر ہم نے اس کو درخت پہ چڑھایا تو یہ تو مصیبت بن گئی ہمارے لیے، اور اللہ سے ہم کچھ اور وعدہ کر کے آئے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سبحان اللہ، یہ وعدہ اللہ سے کیا تھا یاد ہے؟ انگریزی پڑھنے والوں، فارسی پڑھنے والوں، اردو پڑھنے والوں، حساب کرنے والوں، سائنس پڑھنے والوں، خدا کے واسطے قرآن پڑھ کے دیکھو، دنیا کے اندر کوئی 10 روپے کی وعدہ خلافی کر دے، 100 روپے کی وعدہ خلافی کر دے، کہتے یار ادھا اعتبار ہی کوئی نہیں، تجھے دوستی تو ملے گی، تجھے پیار تو ملے گا، تجھے کھانا تو ملے گا، میری بیٹھک میں تجھے چائے ملے گی، لیکن لین دین نہیں کروں گا، تیرا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ پروردگار عالم سے کون کون سا وعدہ کر کے آئے اور کون کون سا کے توڑ دیا۔ اگر عرش والے نے کہہ دیا مجھے تمہارے پہ اعتبار ہی نہیں، تو بتاؤ آپ میں کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے وعدہ عرش والے سے کیا تھا جب اس نے کہا، اعلان کیا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا خدا کوئی نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا یا اللہ تمہارا خدا ہے۔ فرمایا یہاں بھی تمہارا خدا، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارا خدا میں رہوں گا، اب غمی میں میں خدا، موت میں میں خدا، خوشی میں میں خدا، ہر جگہ تم مجھے اپنا معبود مانیو، ہر جگہ تم اپنا مجھے خدا مانیو، لیکن 4 پیسے آنے کی دیر ہے، نہ خدا رہا نہ خدا کے بندے رہے۔ آج تیرے دروازے پر کوئی اللہ کا نام لے کر مانگنے کے لیے آ جائے، کہتے تیرے پیو دا مال ہے، ساری میری محنتوں نے، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ، میرے پیروں کی طرف دیکھ، میری جوانی کی طرف دیکھ، یہ پیسہ اتنے آسان نہیں جسے تو پانی کی طرح بہا رہا ہے، اس پیسے کو میں نے ساری جوانی کو کھپا کے لے لیا، سارے ارمانوں کو برباد کر کے لے لیا، خدائے پاک کی قسم تو نے جوانی کھو دی، بڑھاپا گوا دیا،
تو نے پیسہ کمایا، ایک دن ایسا آئے گا تجھے بڑھاپا جوانی دینی پڑے گی، پیسہ تجھے چھوڑ کے جائے گا، پیسہ گوانا پڑے گا۔ او لوگوں ساری زندگی کھپائی جان بچانے، میرے عزیزو ساری زندگی گوا دی، پیسہ بچا لیا، اب زندگی چلی جائے گی، پیسہ پھر بھی بچ جائے گا۔ پیسہ کماتے کماتے جان لگا دی، جان بچاتے بچاتے پیسہ لگا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا پیسہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اب میں نہیں کر سکتا، خدا ہی کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بڑے بڑے MBBS نے جواب دے دیا، بڑے بڑے اسپیشلسٹ نے، سرجنوں نے جواب دے دیا، میاں جی گھر لے جاؤ، اب دوا نہیں، پیسہ کام نہیں آئے گا، دعا کام آئے گی۔ فرمایا بندے اس چیز کا احساس تجھے پہلے ہی ہو جاتا، نہ میں تجھے چھوڑتا، نہ میں تو مجھے چھوڑتا۔ دنیا کے پیچھے لگ کے، مال کے پیچھے لگ کے اتنا دور ہو گیا تو رو رو کے تھک گیا۔ آج 10 مہینے ہو گئے، مارچ میں زوال آیا تھا، مارچ میں اللہ کا عذاب آیا تھا، مارچ میں آزمائش آئی تھی، 8 مارچ کو اعلان ہوا تھا میری مرضی میرا جسم ہے۔ ایک عورت نے اعلان کیا، خمیازہ سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ امیر بھی لپیٹ میں آ گئے، غریب بھی لپیٹ میں آ گئے، فقیر بھی لپیٹ میں آ گئے، علماء بھی لپیٹ میں آ گئے، صلحاء بھی لپیٹ میں آ گئے، ولی بھی لپیٹ میں آ گئے، غوث کتب ابدال بھی آ گئے، مسجد کے امام بھی آ گئے، مؤذن آ گئے، نیک لوگ آ گئے، نیک عورتیں آ گئیں۔ ایک عورت نے جب اعلان کیا اسلام آباد کے مین روڈ کے اوپر کہ میری مرضی میرا جسم ہے، اپنی مرضی سے بچے پیدا کروں گی، خدا کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے یار کے ساتھ رات گزاروں، مجھے حق دیا جائے، بازار جاؤں مجھے یہ نہ پوچھے بازار کیوں گئی تھی، میں کسی کے گھر سے آؤں یا کہیں سے آؤں مجھے کوئی یہ نہ پوچھے کہاں گئی تھی کہاں سے آئی، مجھے حق دیا جائے۔ الہ العالمین نے اعلان کر دیا یہ حق تو میرا ہے، میں تجھے کیسے دے دوں۔ نمرود نے حق مانگا، میں نے بیڑا غرق کر دیا، فرعون نے مانگا، میں نے بیڑا غرق کر دیا، قارون نے مانگا، میں نے بیڑا غرق کر دیا۔ مکے کے مشرک یہی حق تو مانگ رہے تھے، مکے کے مشرکوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ بلال نے آ کر نبی کے قدموں میں اعلان کیا یہ حق میرا نہیں، مصطفیٰ کا نہیں، حق خدا کا ہے۔ میں نے بلال کو زمین سے اٹھا کے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا اختیار تمہارا ہے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ یہ اختیار تو سارے میرے ہیں۔ کسی نے بتوں کو اختیار بانٹ دیا، کسی نے لکڑیوں کو خدا اختیار بانٹ دیا، کسی نے قبروں کو اختیار بانٹ دیا۔ میں نسبتیں نہیں دیکھا کرتا، میں نسب نہیں دیکھا کرتا، میں رشتہ داریاں نہیں دیکھا کرتا، میں عہدے نہیں دیکھا کرتا۔ سگا چچا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، مکے کے بتوں کو نہ چھوڑا، کافروں کو نہ چھوڑا، سرداری نظام کو لات مار دی کہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن باپ دادے جن کی عبادت کرتے رہے انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ رحمت والے نبی سے فرما دیا اے میرا محمد اٹھ کے آ جا، اس کے لیے دعا کرنا تو دور کی بات، تجھے اس کے پاس بیٹھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اور یہ تو چاچے کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں، بیٹے سے زیادہ کس کا رشتہ قریبی ہو سکتا ہے؟ فرمایا اے نوح کیا کہہ رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کے کہو، تو کہہ رہا ہے یہ میرا اہل ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا کنبہ ہے، یہ میری برادری ہے۔ اے نوح جس نے کفر کیا تیرے رب کو نہ مانا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہو تیرا خون ہونے کے باوجود تیرا بیٹا کوئی نہیں۔ اے میرا نوح آج تو تو نے لاڈ لاڈ میں تو نے مانگ لیا، ہم نے لاڈ لاڈ میں تجھے جواب دے دیا، تجھے پیار میں کہہ دیا کہ کافروں کے لیے تو نے آج کے بعد دعا نہیں کرنی۔ پیغمبر آج پہلی غلطی پہ تجھے معافی دے دی، آئندہ آپ میرے پیغمبر سے اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر بیٹے کے لیے، ہاتھ اٹھا کر بیوی کے لیے مانگنا شروع کر دیا، مجھے غصہ نہ آ جائے۔ اگر مجھے غصہ آ گیا، 12واں سپارہ ہے، خدا کہہ رہا ہے میں تیرا تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو اندازہ تو لگاؤ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کا میرے عزیزو دھیان دل میں لانے سے پہلے سوچ لیا کرو، جس کا ایک باپ ہو، ایک باپ والے کو 2 باپ کا کہے، بیٹے سے برداشت نہیں ہوتا، خدا کیسے برداشت کرے گا؟
کسی کو سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ یار تیری ماں نہیں ہے، تیرا باپ نہیں، تو تو کئیوں کی اولاد ہے، خدا کی قسم غیرت کے نام پہ مر جائے گا یا مار دے گا۔ تو پانی کا گندا نطفہ ہونے کے باوجود اتنا غیرت والا، جس نے زمین آسمان اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس نے کن کہہ کے سارا نظام بنا دیا، وہ غیرت والا کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اس کی وحدانیت میں، اس کی توحید میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی یکتائی میں، پالنے والا، سنبھالنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، موت حیات کا مالی، غمی خوشی کا مالی کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس نظام کے اندر مداخلت کرنے کی 8 مارچ کو کوشش ہوئی، کسی نے کہا میری مرضی میرا جسم ہے، کسی کی مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی چلے گی۔ پروردگار عالم نے 7 دن کی مہلت دے دی، مشرق میں اعلان کر دیا، مغرب میں اعلان کر دیا، شمال میں اعلان کر دیا، جنوب میں اعلان کر دیا، پرندوں میں اعلان کر دیا، درندوں میں اعلان کر دیا، رینگنے والوں میں اعلان کر دیا، چلنے والوں میں اعلان کر دیا، چپکنے والوں میں اعلان کر دیا، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیا۔ پروردگار عالم نے انسانوں جنوں میں اعلان کر دیا، ساری کی ساری مخلوق میں اعلان کر دیا۔ اس نے ایک اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میری مرضی میرا جسم، اس کی زبان کو بند کر دو ورنہ خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو شرافت سے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر اپنے گھر چلی جا، اس کو اپنا پیر ٹوپ کا جوتا چھپا لے، اس کو اپنا برقع ڈال، اپنے چہرے پہ برقع ڈال کر، اپنے وجود پہ برقع ڈال کر اپنا جسم چھپا، چادر 4 دیواری کا احساس کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جا۔ اگر تو نے توبہ نہ کی تو اپنی سرکت سے باز نہ آئی، تو عورت ہو کے برقع نہیں پہنتی، میں اپنی آئی پہ آ گیا، ماس کی صورت میں تیرے مردوں کو برقع نہ پہنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 7 دن کے اندر میرے عزیزوں، بھائی کے سامنے برقع پہن کے بیٹھا ہے، باپ بیٹے کے سامنے برقع چہرہ چھپا کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مرد تو مرد ہے، عورتیں عورتوں کے سامنے چہرہ چھپا کے بیٹھی ہے، یہ خدا نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الہ العالمین۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو کیا ہوگا؟ فرمایا سب کی روزی پہ اثر پڑے گا، معیشت پہ، تجارت پہ اثر پڑے گا، کاروبار پہ اثر پڑے گا، اور دنیا کے ادارے، سائنس کے اڈے بند تو دور کی بات ہے، میں قرآن کے ادارے تمہیں بند کر کے دکھاؤں گا۔ او میرا کھا کر میرے غیر کے گیت گاؤ، میری کتاب کو ہاتھ لگاتے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ کھاؤ میرا گیت کسی کے گاؤ، میرے گھر میں کیسے آ جاتے ہو اور تم کسی کی مخالفت کرو، وہ تمہیں اپنے بوئے پہ برداشت نہیں کرتا، تم میری توحید کی مخالفت کرو، میں اپنے دروازے پہ تمہیں کیسے برداشت کروں گا؟ کس کی مجال ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کس کی مجال تھی کہ تمہیں خدا کے گھر میں آنے سے روکے؟ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، خدا کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ اس مرتبہ اللہ اتنا ناراض ہوا، پروردگار عالم کی ناراضگی اتنی آئی، اللہ اکبر، فوجیوں کو، پولیس والوں کو، اللہ اکبر، ہم نے سمجھا دروازے پہ کھڑا کر دیا، پروردگار عالم نے فرشتوں کو وردیاں پہنا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ غنی، پہلے چور کو چوری پہ ڈنڈے پڑا کرتے تھے، شراب کو شراب پینے پہ ڈنڈے پڑا کرتے تھے، جواری کو جوا کھیلنے پہ ڈنڈا پڑا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے کوئی تو اسلام کی سیاسی دکھاؤ کہ کلمہ پڑھنے پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں، مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنے پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ یقین جانو کہ تمہارے سرگودا کا علاقہ ہے، 20 رمضان المبارک سرگودا شہر کی مسجد کے اندر مفتیان اکرام نے تکاف کیا، پولیس والوں نے ڈنڈے مار مار کے مسجد سے نکال دیا۔ پروردگار عالم اتنا ناراض ہے، اللہ جل شانہ نے وردیوں کے اندر فرشتے لا کے کھڑے کر دیے، فرمایا خبردار، تم میرا کھا کر میری نافرمانی کرو، تمہیں میرے گھر میں سجدہ تو دور کی بات، دروازے پہ پھڑکنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔
बड़ी जामे मस्जिद के दरवाजे बंद करूंगा। ओ लोगों यकीन जानो, मैंने सुना होता तो कभी यकीन न करता, मैंने तो मेरे अजीजों खुद यकीन जानो लॉकडाउन के अंदर सक्खर में एक बड़े घर के अंदर जुमा पढ़ाया। जामे मस्जिद में जुमा था, इश्तार मेरे नाम का लगा हुआ था। रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, दरवाजे बंद कर दिए। का खबरदार मौलवी साहब का, मोहसिन साहब का, खादिम साहब का नाम लिख के चले गए। अगर मौलवी अब्दुल हन्नान ने जुमा पढ़ाया, तीनों को अंदर कर दिया जाएगा। अवाम का इज्तिमा हो गया, आपस के अंदर बात हुई, इस मकान के अंदर बड़े मकान में जुमा पढ़ा लो। खुदा पाक की कसम, उधर कुरान की तिलावत जुबान पे थी, आंख से आंसू था। इलाहुल आलमीन, ये कोई मक्के का अबू जहल का दौर तो नहीं है, ये कोई अबू जहल अबू ताहब तो नहीं है। खुदा पाक की कसम, उमर आया, बैतुल्लाह का दरवाजा खुल गया। या अल्लाह, आज कितना नाराज है, उमर का नाम लेने वालों के लिए तूने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज 10 महीने हो गए पाकिस्तानियों, तेरा मेरा दाखिला मक्के में बंद है। पिछले महीने पूरे पाकिस्तान से 80 आदमी सिर्फ गए। पहले तो मेरे अजीजों, जहां दिल करता था बुलावा आ जाया करता था, आसमान वाला मंजूरी दे दिया करता था, हाथ उठाया करते थे, इलाही अपने घर बुला ले। पूछा जाता था कौन से घर बुलाऊं? अल्लाह अकबर, ऐसे लोग भी गए जो मोहल्ले में उसके घर में ना आए, लेकिन बैतुल्लाह में चले गए, मस्जिद नबी में चले गए। अल्लाह ऐसे नाराज हुए, सबका सोशल बाइकाट कर दिया, किसी को जाने की इजाजत नहीं। पहले नात पढ़ा करते थे, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मेरे अजीजों, कभी पढ़ा करते थे फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। कभी क्या करते थे, जा सबा मुस्तफा से जाके कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। अब तो मिंबरों पर, मेहराबों पर, जलसों में, दस्तारे फजीलत के प्रोग्रामों पर अब तो नात पढ़ने वाला खड़ा होके कहता है, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के लावा, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। आज मेरे अजीजों, 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बूढ़े तक को पता लग गया कमली वाला हमारे से नाराज हो गया है। इलाहुल आलमीन, हमारे से तो बात ही नहीं होती, तू ही बता दे नाराजगी की वजह क्या है। आवाज आई, मैंने अपने महबूब से पूछा, महबूबा आप इनसे नाराज क्यों हो गए? अल्लाह अकबर, सर्द हवाओं के, ठंडी हवाओं के दरवाजे बंद क्यों हो रहे हैं? अल्लाह गनी, महबूब आलम ने बताया होगा, या अल्लाह मैं तेरे से शिकवा ना करूं, मैं तेरे से गिला ना करूं तो क्या करूं? ताइफ के पत्थर पड़े, मैंने तेरे से शिकवा ना किया। इलाही, मेरे पेट पर भूख की वजह से 2-2 पत्थर बंधे रहे, मैंने शिकवा ना किया। परवरदिगार आलम, मेरी बच्चियों को बिन बजाय तलाक क्यों होगी, मैंने शिकवा ना किया। इलाहुल आलमीन, वो वक्त मुझे भूलता कोई नहीं, जब बिलाल दरवाजे पर आ गए और आके कहने लगे, कमली वाले अजान हो गई, नमाज के लिए आओ। मैंने कहा, बिलाल अबू बकर उमर से कह दे, उस्मान और अली से कह दे, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम से कह दे, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुल्ला बिन मसूद से कह दे कि मिंबर महराब में खड़े होकर नमाज पढ़ाओ। अब बिलाल कहने लगे, कमली वाले आप क्यों नहीं आते? पर मैं बिलाल तुझे सुनाऊं या आंखों से दिखाऊं? अब बिलाल कहने लगे, आंखों से क्या दिखाओगे? रहमत वाले नबी ने फरमाया, बिलाल मेरे हुजरे का पर्दा हटा के अंदर आ जा। अब बिलाल आए, हुजूर ने अपने जिस्म की तरफ इशारा किया, अब बिलाल रोने लग गए। फरमाया, बिलाल इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, मैं समझ तो गया, लेकिन कमली वाले बताओ ये हालत कैसी है? तहमत पहन रखी है, कुर्ता कोई नहीं। फरमाया, बिलाल अल्लाह की तरफ से आज इतना आजमाइश आई है, बिलाल तेरे मोहम्मद के पास पहनने के लिए कुर्ता भी कोई नहीं बचा है। रोटी कपड़ा मकान का 74 साल हो गए नारा लगाने वालों, कौन सा दिन था तुम भूखे मरे? तीनों टाइम की रोटी मिली, 2 टाइम की चाय मिली, तुम्हें दूध मिला, तुम्हें शरबत मिले, तुम्हें मूंगफली रेवड़ी मिली, तुम्हें फ्रूट मिला, तरह तरह के मौसम मिले। अल्लाह की कसम, शहर वालों को क्या पता ये कौन सी फसल है? मेरा बच्चा भी ये ड्राइवर से पूछ रहा था, ये पत्ते कौन से? कहने लगे आलू की फसल है, ये मटर की फसल है, इधर क्या कमाल। और मेरे अजीजों, तुम जितनी भी साइंस ले आओ, जितना भी बड़ा तजर्बा कर लो, एक जगह के ऊपर तुम 3 चीजें बना के दिखाओ, वाह अल्लाह तेरी कुदरत के कुर्बान जाओ। मट्टी कपड़ों पे लग जाए, पाक न तक ना करो, कपड़े पाक नहीं होते। एक एरिया के अंदर मटर भी लग रहा, आलू भी लग रहे, गोभी भी लग रही, कपास भी लग रही,
دانا ایک ڈالتا ہے پھاڑنے والا اللہ، زمین کے اندر جمانے والا اللہ، زمین کے اندر سے دانے کو نکالنے ہرے ہرے گھر کے پتے ڈالنے والا اللہ، پھر پتوں کو اونچا کرنے والا اللہ، پھر پتوں کو اور بلند کرنے والا اللہ، پتوں پر رنگ چڑھانے والا اللہ، راتوں کو زہریلے جانوروں سے بچانے والا اللہ، پھر ان کے اندر دانے بھرنے والا، آلو کی جگہ گندم نہیں آتی، گندم کی جگہ آلو نہیں آتا، نظام کو سنبھالنے والا اللہ۔ یقین جانو میرے عزیزو، تم لاکھوں روپے کی کوئی مشین نہیں لو، گڑگڑ کرنے لگ جاتی ہے، مشین کو ورک شاپ پہنچایا جاتا ہے، زمین نے کبھی گڑگڑ کر کے نہ دکھایا، کبھی گڑبڑ کر کے نہیں دکھایا، زمین کبھی پاک کاپی کوئی نہیں۔ اگر 200 سال سے گندم ہے تو گندم ہی آ رہی ہے، اناج ہے تو اناج آ رہا ہے، کماد ہے تو کماد آ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او میرے بندے تو کھاتا لیتا تھک جائے گا، پروردگار عالم تجھے دیتا نہیں تھکے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے اللہ کے انعام ہیں، اللہ کے اپنے بندوں پر کتنے انعام ہیں۔ الہ العالمین، میں کسی حالت میں تیرا نہ شکرہ نہ بنا، پروردگار عالم میں نے کسی حالت میں تیری نہ شکری نہ کی۔ الہ العالمین، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آیا، رحمت والا نبی 25 سال کی آپ کی عمر ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر میں حضور کے گھر میں آئی، پھر 4 بیٹیاں، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی بیٹیاں خدیجہ کے بطن سے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے 6 نبی کی نسلوں کی وارث ہے، 6 بچوں کی وارث ہے۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، خدیجہ کو دیکھا سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں، خدیجہ کو دیکھا کانوں میں بالی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسلام کی ملکہ کو دیکھا گلے کے اندر ہار ہے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کملی والے نہیں۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکتا، تم ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یا دولت چھوڑنی پڑے گی یا محمد کو چھوڑنا پڑے گا۔ اے خدیجہ الکبریٰ، میں بانٹنے والا آیا، میں خرچ کرنے والا آیا، اللہ نے تجھے جوڑنے والی کب سے بنا دیا۔ اما خدیجہ نے کہا محبوبہ آج کہہ دیا آئندہ نہ کہنا، تو مال کی بات کرتا ہے، بتا چھری لے کے جسم کے ٹکڑے کہاں سے کر کے تیرے قدموں میں رکھو، کملی والے سب کچھ دے دوں گی لیکن تیری جدائی برداشت نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا اے خدیجہ کب تب کی بات نہیں، تجھے ابھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے تکیے کے نیچے سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ دیے۔ کملی والے اور کیا، ہمیں خدیجہ تیرے دروازے میں جانوروں کے باڑے میں 19 اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، خدیجہ ان کا کیا کرے گی؟ اپنے خادم کو بھیجا، کہا 19 اونٹوں کی رسیاں کھول دے، جہاں مرضی چلے جائے۔ آج خدیجہ نے وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ اب تیرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، دیکھا خدیجہ پانی کے پیالے میں چمڑا ڈال کر بھگو کے اسے چوس رہی ہے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ اب تیرا میرا ساتھ چلے گا۔ اتنے میں دروازہ بجا، من دق الباب، کون؟ انا جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام آیا ہے۔ اے جبرائیل کیسے آیا؟ کہ پہلے قرآن لے کے آتا تھا، آج جبرائیل خدیجہ پر خدا کا سلام لے کے آ رہا ہے۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، ماشاءاللہ۔ نبی کے گھر میں دولہن بل کے آئی، خدا کا سلام نہیں آیا، نبی کو رشتہ بھیجا، خدا کا سلام نہیں آیا، تجارت کا مال، خدا کا سلام نہیں آیا۔ جب سارا کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا تو سید الملائکہ بھی سلام کر رہا ہے۔ کون ہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا جناب سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی، اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، شیر ریشم کے کپڑوں کی دکانیں اللہ کے راستے میں دے دی، خدا کا سلام نہیں آیا۔ 40 کے قریب کافروں کو مسلمان بنایا، خدا کا سلام نہیں آیا۔ اللہ اکبر، بیٹی بیادی، خدا کا سلام نہیں آیا۔ کب آیا؟
جب نبی نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے موقع پر لاؤ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی عظمت کے لیے مال جان قربان کرو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی گھر سے کمال کی گٹھڑی اٹھا کے لا رہا ہے، اللہ اکبر، پھر بھی خدا کا سلام نہیں آیا، گھر بیٹھے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، وہ عمدہ لباس اتار کر وہ بھی حضور کے چندے میں جا کے جمع کرا دیا، ادھر صدیق لباس جمع کرا رہا تھا، ادھر جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جبرائیل کیا بات ہے، 600 پروں کا مالک ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، دوسرا آسمان پہ رکھتا ہے، اے جبرائیل کیا بات ہے، اللہ اکبر، آج تیرا شاہانہ لباس کہاں چلا گیا اور ٹاٹ کا لباس کہاں ہے، کملی والے مجھے نہ دیکھو، اپنے ابو بکر کو دیکھو، صدیق اکبر اپنے غلام کو دیکھو، یار غار کو دیکھو، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس نے تو اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں پر یعنی میرے قدموں پہ قربان کر دیا، اللہ کے دین پر قربان کر دیا، کہ تبھی تو جیسا صدیق نے لباس پہنا میرے سمیت 70,000 ملائکہ نے ویسا آسمان پر لباس پہن لیا ہے، کملی والے ذرا صدیق کو سر جھکانا، سر اٹھانا، تو نے وہ کام کیا کہ جبرائیل عرشوں سے لے کر صدیق تیرے پر خدا کا سلام لے کے آ گیا ہے۔ او بھائی کچھ دینا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے سارے کام نہیں بنیں گے، قدم اٹھاؤ، حرکت کرو، خدا کی قسم اللہ کی مدد نقد آئے گی، گھر کے اندر بیٹھے رہو خدا کی مدد نہیں آئے گی، مسجد میں آ کے دکھاؤ اللہ کی مدد آ جائے گی، میرے عزیزو شکوے گلے کرو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ سے معافی مانگو اللہ کی مدد آئے گی، تو میرے محترم بزرگو عزیزو دوستو اللہ جل شانہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہ العالمین جہاں جہاں تو نے مجھے کہا میں نے کبھی آنکھ سے آنسو نکال کے نہ دکھایا، لیکن الہ العالمین آج میں تیرے آگے رہوں گا، آج میں تیرے آگے شکوہ کروں گا۔ پروردگار عالم نے پوچھا میرے حبیبہ کیا بات ہے، کہ اللہ میری عائشہ روتی میرے پاس آ گئی، میں نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کہ پاکستان والوں نے میرا نام جانور کے اوپر لکھ کر کتیا لکھ دیا ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔